بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 100 میں نیت کے ارکان کو بیان کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات میں نیت کے وجوب کی بحث ہو رہی ہے اور اس کے ارکان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نیت میں استحباب کی نیت کا معنی اور ایک ادبی تحلیل پیش کی جائے گی جو کہ شہید اول کے عبارت کے معنی میں آتی ہے۔ نیت کے بسیط اور غیر مرکب ہونے کی وضاحت کی جائے گی۔ نیت میں وجوب غائی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا او الندب ان کان مندوبا اما بالعارض کالمعادۃ لئلا ینافی الفرض الاول اذ یکفی فی اطلاق الفرض علیہ حینئذ کونہ کذلک بالاصل او ما هو اعم بان یراد بالفرض اولا ما هو اعم من الواجب کما ذکر فی الاحتمال وہذا قرینۃ اخری علیہ۔ نیت کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ قصد اور ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے۔ تو جب نماز کو ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے ارادہ ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کا عزم ہونا چاہیے۔ اب اس میں سب سے پہلے فرض نماز کو معین کرتے ہیں۔ اگر تو وہاں پر واجب مراد لے لیا فرض سے، تو پھر بعد میں جو وجوب کو معین کرنے کی بات ہوئی تھی اس کا معنی ہوگا کہ وجوب غائی، یعنی وہ واجب نماز ظہر کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ وجوب دوسرا جو ہے یہ وجوب غائی ہو جائے گا۔ اب اسی کے مقابلے میں دوسرا ہے اون ندب، یعنی اس کے استحباب کو بھی معین ہونا چاہیے۔ ان کان مندوباً، اگر وہ مستحب ہو تو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز ظہر فرض کو پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے وجوب غائی کا تو معنی بنتا ہے، استحباب غائی کا کیسے معنی کریں گے؟ فرماتے ہیں اما بالعارض، یا تو اصل میں وہ نماز ظہر جو پڑھ رہا ہے، فرض جو پڑھ رہا ہے وہ واجب ہے حقیقت میں، لیکن ایک مرتبہ اس کے وجوب غائی کی وجہ سے اس کو پڑھتا ہے، ایک مرتبہ استحباب غائی کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ واجب نماز کو استحباب کی غرض سے پڑھتا ہے۔ کل معادت، جیسے ایک نماز اس نے فرادہ پڑھی نماز ظہر مثال کے طور پر، اب وہاں پر ایک جماعت قائم ہونا چاہتی ہے تو اس پڑھی ہوئی واجب نماز کو جماعت کے ساتھ دہرانا کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے۔ تو وہ نیت کرے گا کہ میں نماز ظہر واجب پڑھتا ہوں لے استحباب ہی، اس کی جو غرض اور غایت ہے وہ اس کے استحباب کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ لے اللہ ینافی الفرض الاول، یہ استحباب غائی کی کیوں نیت کرنی ہے؟ تاکہ وہ پہلا جو فرض کی نیت اس نے کی ہوئی ہے اس کے منافی نہ ہو جائے، چونکہ دونوں کو جمع کر کے رکھنے سے آگے بحث کو بڑھائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہوگا ندب غائی ہوگا، استحباب غائی ہوگا۔ اذ یکفی فی اطلاق الفرض علیہ حینئذ کونہ کذلک بالاصل، کیونکہ کافی ہے اس نماز پر فرض کا اطلاق کرنے کے لیے کہ وہ اصل میں کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ نماز ظہر اصل میں واجب ہے، اس کو وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، اب اس کو دہرانا کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے۔ یہ نماز ظہر کو دوبارہ پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، جو پہلے اس نے فرادہ پڑھی تھی، لے
غرض ہی الاستحبابی یعنی اس کے استحبابی عنوان سے اس کو انجام دینا چاہتا ہے۔ او ما ہوا اعم، یا پھر اس نادب سے مراد نادب غائی اور نادب وصفی دونوں لے سکتے ہیں۔ بے ان یراد بالفرض اولا ما ہوا اعم من الواجب، یعنی معینت الفرض میں جو ہم نے ظہر کا معنی کیا تھا اس سے مراد کیا ہے نماز ظہر جو واجب اور مستحب سے عام ہو، وہاں پر فرض سے مراد وہ ہو جو واجب سے عام ہو۔ نماز ظہر پڑھتا ہوں تو اگر وہاں پر نوع نماز مراد ہو فرض سے مراد، تو یہاں پر ندب اور وجوب سے مراد کیا ہے وصفی ہو جائے گا، یعنی یا تو اس کے وجوب کی وجہ سے اس کو پڑھیں گے اگر واجب نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز ظہر اگر مستحب پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے مستحب ہونے کی نیت کریں گے۔ کما ذکر فی الاحتمال، وہاں پر ہم نے احتمال میں بیان کیا تھا کہ فرض میں ایک تو معنی یہ ہے کہ فرض نماز ظہر پڑھتا ہوں، اور دوسرا احتمال یہ تھا کہ نماز ظہر یعنی نوع نماز وہ کیا ہے ظہر ہے، اب واجب ہے یہ مستحب ہے، بعد میں جب وجوب یا نادب کی نیت کرنی ہے تو اس سے بیان ہوگا۔ وَهَذَا قَرِينَةٌ أُخْرَى عَلَيْهِ، یہ بھی اسی پر قرینہ ہے کہ وہاں پر مراد نوع نماز لے لیں، اور نادب اور وجوب سے نادب اور وجوب وصفی مراد لیں، وجوب غائی مراد نہ لیں۔ وَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا مُمَيِّزَاتٌ لِلْفِعْلِ الْمَنْوِي، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ارکان ہیں للفعل المنوی، جس نماز کی یا جس کام کی نیت کر رہے ہیں اس کے ارکان ہیں۔ لا اجزاء للنیت، یہ نیت کے ارکان نہیں ہیں، نیت کے اجزاء نہیں ہیں۔ لأنها امر واحد بسيط وهو القصد، چونکہ نیت کیا ہوتی ہے ایک امر بسیط ہوتا ہے، غیر مرکب ہوتا ہے، اس میں کوئی اجزاء نہیں ہوتے۔ وهو القصد، یہ تو عزم و ارادہ ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں کہ ایک ارادہ واجب ہو، ایک ارادہ مستحب ہو، ایک ارادہ ادا کا ہو، ایک ارادہ کیا ہو قضا ہو، بلکہ ارادہ تو ارادہ ہوتا ہے۔ انما الترکیب فی متعلقہ و معروضہ، یہ جو اجزاء اور ارکان بنتے ہیں یہ اس کے متعلق اور معروض کے ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کا قصد اور نیت کی جاتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ أَوِ الْمَنْدُوبَةُ الْمُؤَدَّاةُ أَوِ الْمُقْضَاةُ، وہ جو نماز جس کی نیت کی جاتی ہے، کبھی وہ واجب ہوتی ہے یا وہ مستحب ہوتی ہے، یا وہ ادا ہوتی ہے، مؤدات کا معنی ادا، أَوِ الْمُقْضَاةُ یا وہ قضا ہوتی ہے۔ تو یہ شہید ثانی نے ایک اہم علمی نقطہ بیان کیا ہے کہ نیت بسیط چیز ہے، اس کے اجزاء اور ارکان نہیں ہوتے۔ ہم نے بھی تعبیر پیش کی ہوئی ہے نیت کے ارکان، حالانکہ یہ کس کے ارکان ہیں؟ یہ منوی، فعل منوی، جس فعل کی نیت کی جا رہی ہے اس کے ارکان ہیں، اس کے اجزاء ہیں، خود نیت کے ارکان اور اجزاء نہیں ہوتے۔ نیت کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نیت چاہے اختیاری ہو، چاہے وہ داعی اور انگیزے کے عنوان سے ہو، اس میں تلفظ کرنا شرط نہیں ہوتا، چونکہ نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے، وہ ارادہ اور عزم وہ ہوتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ شہید اول نے ذکر شیعہ میں نسبت یہ بعض الفاظ کی طرف کہ نیت کا تلفظ کر سکتے ہیں، چونکہ اس سے اخلاص جو نیت میں ہوتا ہے اس سے اس کی پختگی ہو جاتی ہے، اور خود شہید اول نے اپنی کتاب بیان میں اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، چونکہ اقامت کے بعد نیت کے عنوان سے جو کلام کیا جائے گا وہ مکروہ ہوتا ہے، اقامت اور نماز کے درمیان میں کوئی دوسرا کلام مکروہ ہوتا ہے۔ اور شہید ثانی نے روض الجنان میں تکبیرۃ الاحرام کی بحث میں یہاں پر
تلفظ جو ہوتا ہے نیت کا اس کے ساتھ ملایا جائے بحث کی ہے، اور فرمایا ہے کہ بعض متاخرین نے نقل کیا ہے کہ واصل کرنا نیت کو تکبیرۃ الاحرام کے لفظ کے ساتھ یہ جائز ہوتا ہے، یعنی لفظ نیت کو تکبیر کے لفظ کے ساتھ ملائیں، قانون عربی کے ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ وہ جواز کا نظریہ دیتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی نظریہ مقبول نہیں ہے، چونکہ موجب یہاں پر کیا ہے، درمیان میں قاطع کا موجب موجود ہے۔ قاطع حمزہ اللہ اکبر کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے۔ تو جب تک لوگوں نے نیت کو الفاظ میں بیان کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کوئی چیز اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نہیں ملائی جاتی تھی۔ تو یہ جو نیت کو اللہ اکبر کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ نبی اکرم اور ائمہ معصومین کے بعد میں ایک چیز پیدا ہوئی ہے، اور بہت سارے علماء متقدمین کے بھی بعد یہ بحث آئی ہے، چونکہ وہ تو نیت کی بحث نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے احکام بیان کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ تو تمام عقلاء کی جبلت میں اور فطرت میں مرکوز ہے کہ کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بغیر قصد و ارادے کے نہیں کر سکتا۔ جب وہ عاقل اور مختار ہے تو اس کی نیت ہوگی دل میں تو اٹھے گا اور اس کام کو انجام دے گا، لیکن اس کے بعد جو وقت گزرتا کیا اور حدود احکام کو ضائع کرتے رہے اور شریعت اسلام کی حقیقتوں کو مکمل چھوڑ دیا گیا، تو متاخرین نے ان کو نیت کا طریقہ بتایا اور اس کی حدود و قیود کو واضح کیا، اس کے احکام کو ذکر کیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آسان ہے اور اس کے بارے میں الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ عزم و ارادے کو نماز کے لیے قائم کرنا اور اللہ کی خاطر نماز کے لیے اٹھنا، یہ نیت ہوتی ہے۔ یہی جو قصد اور ارادہ ہے، اس کو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ زبان کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ کیسے کوئی عاقل کسی کام کا عزم و ارادہ تو کر لیتا ہے، اچھا بہت سارے کام ہم کرتے ہیں زندگی میں، تو کون سے ہم اس کی نیت کو زبان پہ دہراتے رہتے ہیں؟ ہاں جی، اس طرح تو نہیں ہوتا کہیں سے اٹھنا ہو تو ہم پھر زبان پہ لائیں کہ اب میں اٹھنا چاہتا ہوں، کہیں پر بیٹھنا ہو تو پھر اعلان کریں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ دل میں یہ ساری چیزیں آتی جاتی ہیں، انسان اس کو کرتا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو غالب اوقات جو ہے لوگ اپنے مقاصد کو بولتے رہتے، چونکہ کوئی نہ کوئی تو وہ کام جو کرنا چاہتے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ عقلاء اپنے دل کے امور کو زبان پہ نہیں لاتے اس طرح۔ تو گویا کہ یہ ایک وہمی چیز ہے، نماز سے گویا ان کو ڈرایا گیا ہے یا وسوسہ شیطانی سے ڈرایا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک چیز رائج ہو گئی ہے۔ گویا کہ یہ شہید ثانی کی تحقیق روض الجنان میں بس اس کے کلام سے صریح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ نیت داعی اور انگیزے کے عنوان سے ہوتی ہے، اور اس کو کیا ہونا چاہیے، الفاظ میں زیادہ نہیں بیان ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک نیت کے بارے میں یہ جو باتیں گزر چکی ہیں اسی عبارت میں شرح العلومہ میں، تو نیت میں واجب نہیں ادا و قضاء کی نیت کرنا اور قصد کرنا، قصر و تمام کا یا وجوب و نادب کا، چونکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نیت نماز کی ہوتی ہے اور مطلق عبادات میں نیت تو ہوتی ہے باقی افعال اختیاریہ کی طرح، تو پھر ان میں یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان پھر کیا کرتا رہے، اس کے ان چیزوں کو بھی بیان کرے یا ان کی نیت کرے، بلکہ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے تقرب الی اللہ کا قصد اور عزم ہو، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، ان عبادات کو انجام دیتا ہے۔ لیکن تقرب کے لیے ادا و قضاء، قصر و تمام، وجوب و نادب کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور سے منقول ہے کہ ادا و قضاء کا قصد کرے، علامہ سے منقول ہے کہ وجوب و نادب کا قصد کرے، تو ان کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جب تمام کا اتفاق ہے کہ قصر و تمام کا قصد کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب کیا ہو اس کا ذمہ کئی افعال سے مشغول ہو اور فعل ایسا ہو جو مشترک ہے، ایک جیسی مثلا کیا ہے ان کی شکل و صورت ہے، مثلا ایک نماز ہے
واجب بھی اسی طرح ہوتی ہے، مستحب بھی اسی طرح ہوتی ہے، جیسے نماز صبح اور اس کی نافلہ، تو اس میں دل میں معین ہونا چاہیے کہ میں اب مستحب پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں، تاکہ فعل جو ہے اس کی تعین ذہن میں ہو۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے عرض ہوا نیت کے جو ارکان وغیرہ ہیں، حالانکہ ہم نے بتا دیا کہ نیت خود ایک بسیط چیز ہے، قصد و ارادے کو کہتے ہیں، ارکان کس چیز کے ہوتے ہیں، وہ متعلق کے ہوتے ہیں، فعل منوی جس کی نیت کی جاتی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ جو بھی ہو۔